بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پریس کانفرنس آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ یہ اس وقت ملک میں تازہ ترین صورتحال جو چل رہی ہے اس کے حوالے سے ٹیکسلا شہر کے تمام جماعتوں کے مذہبی، سیاسی، سماجی حوالے سے جو ذمہ داران ہیں ان کو یہاں پہ مدعو کیا گیا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تنظیم اہلیان ٹیکسلا کے نام سے استاد صلاح الدین صاحب کی سربراہی میں ایک سیٹ اپ معرض وجود میں آیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس شہر میں جب بھی صلاحی اور فلاحی حوالے سے کسی بھی عنوان کی ضرورت پڑے تو چونکہ ہم اپنے تنظیمی حلقوں میں رہ کر کے بہت سے امور سر انجام نہیں دے پاتے ہیں، تو ایک ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ جس میں شہر کے جو اجتماعی کاز ہیں ان کو ہم لے کر کے اکٹھے چل سکیں۔ چنانچہ اس حوالے سے تنظیم اہلیان ٹیکسلا کا یہ ایک پلیٹ فارم معرض وجود میں آیا تھا اور مختلف موقعوں پر یہ اپنا کردار استاد صلاح الدین صاحب کی سرپرستی میں ادا کرتا چلا آ رہا ہے۔ آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے اس میں ہمارے 4 عنوان ہیں۔ ایک قومی اسمبلی میں جو حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بل پیش ہوا ہے ابھی قومی اسمبلی میں، اور اس سے پہلے اسی نوعیت کا ایک بل پنجاب اسمبلی میں بھی پیش ہوا تھا، تو اس حوالے سے کہ اس کے حوالے سے ہمیں بھرپور آواز اٹھانی چاہیے اور یکجان ہو کر کے آواز اٹھانی چاہیے کہ اس کو سینٹ سے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم مسئلہ ابھی جو حرمت قرآن کے حوالے سے عالمی سطح پر، اس حوالے سے بھی ہمیں چونکہ قرآن پاک ہماری آخری اور رب لم یزل کی لاریب کتاب ہے اور وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے، تو اس لیے اس حوالے سے، اور تیسرا جو کرنٹ ایشو ہے پشاور کا، یہ بھی ہمارے لیے اور اسی طرح ملک بھر میں جو دہشت گردی کی تازہ لہر دوڑ رہی ہے اس حوالے سے، اور 5 فروری، آج 1 فروری ہے تو آج سے 4 دن بعد 5 فروری کو یوم کشمیر آ رہا ہے اور کشمیریوں سے بھی ہمارا کلمے کا ہی رشتہ ہے، تو اس حوالے سے تنظیم اعلان ٹیکسلا کے پلیٹ فارم پر سے مناسب سمجھا گیا کہ شہر کی سماجی، سیاسی، مذہبی حوالے سے جتنے مؤثر نمائندہ ہیں ان سب کو یہاں پر اس پلیٹ فارم پر دعوت دی جائے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی جب ضرورت ہوگی ہم آپ حضرات کو دعوت دیتے رہیں گے اور یقین رکھیں گے کہ آپ حضرات ہماری اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس شہر کے تمام مسائل میں انشاءاللہ ہم یکجان ہوں گے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کو شروع کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کاری معاویہ حسن صاحب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
استاد صلاح الدین صاحب پریس ریلیز پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسری پرسوں میں 1 منٹ میں تھوڑی سی معذوری کی وجہ سے پڑھنے کا کام تو حیدر علی صاحب کے ذمہ لگاتا ہوں. صرف ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے جب یہ تنظیم قائم کی گئی تھی مدتوں سے میری یہ خواہش تھی. اتفاقاً 2019 میں واقع ہوا تو اس دن سبیل بنی. بالخصوص میرے ساتھ تعاون جو کیا تو مولانا اکرم شاکر صاحب بھی موجود تھے, ملک پرویز صاحب بھی تھے, باقی یہ ساتھی تھے. انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا کہ ہمیں ایک ایسا فورم بنانا چاہیے جس میں کوئی یعنی وہ تمیز نہ ہو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے, سماجی جماعتوں کے حوالے سے, خاندانی حوالے سے, قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہ ہو, بلکہ بالکل غیر جانبدار ہو کے شہری مسائل بھی ہوں یا جیسے اس طرح واقعات ہیں بین الاقوامی سطح پہ, ملکی سطح پہ, تو اس پہ جو بھی آواز اٹھائی جائے یکجان ہو کے اٹھائی جائے. تو ماشاءاللہ حیدر علی صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائیں. کچھ میں تو چونکہ صحت کی وجہ سے معذور تھا تو تسلسل نہیں رہ سکا, تو ان نوجوانوں نے بڑی مہربانی کی ہے کہ انہوں نے اس کو دوبارہ سے شروع کیا ہے. تو میں پہلے تو تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بالخصوص جو عمائدین ہیں. سیاسی لحاظ سے بے شک اپنی اپنی جماعت ہے, اختلاف بھی ہیں, لیکن آج ہمارے اس پلیٹ فارم پہ ماشاءاللہ سارے, بالخصوص صاحب عمار صاحب ہیں, ذیشان صدیق صاحب ہیں, سب کے نام کے لینا, منصور صاحب ہیں ہر پیپل پارٹی کے, یعنی ہر مسئلے کے حضرات بھی ترغیب رکھوائے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے, حقیقت چاہنے کہ میں وہ اظہار نہیں کر سکتا, الفاظ نہیں بیان کر سکتا. تو پڑھنے کا تو حیدر علی کے ذمہ لگاتا ہوں, وہی پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناموس صحابہ والے بیت ترمیمی بل کو بلا تاخیر ایوان بالا سے منظور کروا کر آئین پاکستان کا حصہ بنایا جائے اور ان قوانین کو فی الفور نافذ العمل کیا جائے. ناموس صحابہ والے بیت ترمیمی بل پر اعتراض کا کوئی جواز نہیں ہے. اگر ضرورت پڑی تو سازشی عناصر کے مذموم مقاصد کا کلا کما کرنے کے لیے پاکستان کے مسلمان بھرپور عوامی قوت کا مظاہرہ کریں گے. مقدس ہستیوں اور مقدس کتب کی گستاخی کی کوئی مذہب اور کوئی آئین اجازت نہیں دیتا. ملکی اور عالمی سطح پر ہونے والی مقدسات کی گستاخیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں. قومی اسمبلی سے تحفظ ناموس صحابہ والے بیت ترمیمی بل منظور ہونے کے بعد ارکان سینٹ کی ذمہ داری ہے کہ سینٹ سے فوری منظور کرائیں تاکہ یہ قانون کا حصہ بن سکے اور ملک سے فرقہ واریت اور دہشت گردی جیسے ناسور کا خاتمہ ہو سکے. ناموس صحابہ والے بیت ترمیمی بل پر اعتراض کا کوئی جواز نہیں ہے. امہات المومنین، اہل بیت اور صحابہ کرام کا احترام سب پر لازم ہے. تحفظ ناموس صحابہ والے بیت بل پر قومی اسمبلی میں جماعت اسلامی کے ممبر قومی اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی نے اس بل کو پیش کیا ہے. ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس کی منظوری کے لیے غیر معمولی کردار ادا کرنے والے تمام ممبران اسمبلی جنہوں نے اس کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کیا ہے اور اس کی حمایت کی ہے، ہم ان تمام ممبران اسمبلی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. قبل ازیں اسی نوعیت کا بل جو صوبائی اسمبلی پنجاب میں پیش ہوا اور اسمبلی نے بالاتفاق منظور کیا تھا، ہم ان تمام ممبران کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بل کے عملی نفاذ کے لیے اس کا سینٹ سے منظور ہونا ضروری ہے. اس سلسلے میں تمام آئینی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. امن و امان کے قیام اور فرقہ واریت کے خاتمہ کے لیے اس بل پر صدر پاکستان کے دستخط ہونا ضروری ہے. ہم صدر پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فی الفور اس پر دستخط کر کے اس کو نافذ العمل کریں. اس بل کو
قانونی شکل میں لانے کی راہ میں حائل کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ملک میں امن کے قیام کے لیے مذہبی اور سیاسی قائدین نے ٹیکسلا میں ہمیشہ مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فرقہ واریت اور دہشت گردی کے اسباب کا ایسا تدارک کرے کہ معاشرے میں کسی کو افراتفری پھیلانے کی دوبارہ جرت نہ ہو سکے۔ ہم آج مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی جس قدر کی گئی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت صرف بیان بازی کی حد تک نہیں بلکہ ایمان کے بنیادی تقاضوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے دو ٹوک موقف کا اعلان کرے، نیز عالمی سطح پر مقدس آسمانی کتب اور ہستیوں کی گستاخی کے خلاف قانون سازی کروانے پر بھی زور دے۔ سانحہ پشاور پر ہم سب دکھی دل ہیں اور ان سب کے لواحقین کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم سب ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ سیکورٹی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو آئین کی حدود میں رہ کر کے پورا کریں۔ ملک بھر میں دہشت گردی کی تازہ لہر سیکورٹی اداروں پر سوالیہ نشان ہے۔ کشمیر کشمیریوں کا ہے۔ بھارتی درندوں کی غنڈہ گردی اور بے گناہ نہتے کشمیریوں پر غاصبانہ قبضہ، ظلم و بربریت، ہم اس سب کی مذمت کرتے ہیں اور یہ قابل مذمت واردات ہے۔ ہر پاکستانی کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے باوجود حکمرانوں کی صرف زبانی جمع خرچ یہ قابل مذمت ہے۔ 5 فروری کو ٹیکسلا وا کی عوام کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کے لیے میدان عمل میں ہوں گے۔ اس سلسلے میں 5 فروری بروز اتوار دن 2 بجے ختم نبوت چوت ٹیکسلا میں آل پارٹیز کی طرف سے ایک مشترکہ کشمیری بھائیوں کی اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج بھی ہوگا۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا مختلف سیاسی سماجی ذمہ داران وہ اپنی ترتیب پر جیسے تشریف فرما ہیں وہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح استاد بزرگ نے فرمایا ان کی کافیاں قابل تحسین ہیں۔ مفتی صاحب نے جو قراردادیں پیش کی ہیں ہم ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور انشاءاللہ جس وقت بھی کسی کاز کے لیے بھی ہمیں بلایا گیا ہم ہر وقت حاضر ہیں اور انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ ایک قدم کوشش کریں گے کہ آپ سے پیچھے ضرور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کاز کی بھی حمایت کرتے ہیں اور ایک میں تجویز بھی یہاں دیتا ہوں کہ سینٹ میں مختلف پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈر ہیں۔ اگر ان پارلیمانی لیڈرز کو یہ قرارداد جو آج یہاں انشاءاللہ اتفاق رائے سے منظور ہوگی اس کی کاپی ان کو ارسال کی جائے تاکہ ان کو بھی آگاہی ہو اور وہ سینٹ میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ بہت مہربانی، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی ہو، بات صحابہ اکرام کی ہو، اہل بیت اعظام کی ہو، یا شاعر اسلام کی ہو، یا مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و بربریت کی ہو، الحمدللہ کمزور سے کمزور تر ایمان والا بھی ان ایشوز پر اکٹھا ہے، متفق ہے، اور یہ پلیٹ فارم اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ ہمارے درمیان سیاسی اختلافات بھی ہیں، ہمارے درمیان پارٹی اختلافات بھی ہیں، لیکن ان تمام ایشوز پر ہم ایک ہیں، ہماری آواز بھی ایک ہے اور ہماری صدا بھی ایک ہے اور ہمارا پیغام بھی ایک ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم کلمہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ کسی پلیٹ فارم بھی ہو۔ اور انشاءاللہ بار ایسوسیشن ٹیکسلا کی نمائندگی کرتے ہوئے میں بھی آپ احباب کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں پر جس جگہ پہ جو بھی ضرورت پڑو ہم دامنے در میں سکھنے آپ احباب کے ساتھ ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں آپ نے اپنی نمائندگی کا بھرپور اظہار کیا ہے، اور جس مقصد کے لیے یہاں بلایا گیا ہے، سب سے پہلے مفتی حیدر علی صاحب نے آپ کو اس چیز پہ آگاہ کیا ہے کہ ناموس صحابہ اہل بیت بل پر جس طرح قومی اسمبلی میں اس کو پاس کیا گیا ہے، اسی طرح سینٹ میں بھی اس کو پاس کروانے کے لیے پوری جدوجہد کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کشمیری بھائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کے لیے 5 فروری کو انشاءاللہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے۔ ثانیہ پشاور پر بھی ہمارا دل بہت دکھی ہے، اس پہ بھی ہم بہت ہی زیادہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بہت عرصے کے بعد یہ پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہے جس نے ہمارا دل بہت زخمی کیا۔ ہم اس پر بہت ہی زیادہ افسردہ ہیں کہ ہمارے ملک کے بہت سارے پولیس کے نوجوان بھی اس میں شہید ہوئے ہیں، علماء کرام اور بے گناہ نمازی بھی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ ہم ان سب کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، اور جس مشن اور کاز کے لیے ہمیں جہاں بھی انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے ہمیں بلایا جائے گا، انشاءاللہ ہم آپ کی شانہ بشانہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الحبیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مفتی حیدر صاحب نے جو ہمیں پیغام دیا ہے ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ جو بھی تعظیم کرے شاعر اللہ کی، شاعر اللہ میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والے، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے در والے، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جن کی نسبتیں ہیں وہ سب کے سب شاعر اللہ میں شمار ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس سے اگلے رکوع میں فرمایا جو قربانی کے لیے جانور مختص ہو جائیں وہ بھی شاعر اللہ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دوستان محترم، رب نے فرمایا کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے فَإِنَّا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے دل کی پرہیزگاری ہے، یعنی بندے کا تزکیہ نفس ہی تب ہوتا ہے جب شاعر اللہ کی تعظیم کرے۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان آپ کے سامنے ہے، اور ناموس صحابہ کا معاملہ ہو یا ناموس اہل بیت کا معاملہ ہو یا تحفظ قرآن کا معاملہ ہو، الحمدللہ ہم میدان عمل میں ہر وقت رہتے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ آپ تمامی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ پریکٹیکلی طور پہ میدان میں نکلیں۔ یہ خالی مذمتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، مرمتیں کرنے سے کچھ ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں جو ایشوز سامنے آئی ہیں، مفتی حیدر علی صاحب نے جو پریس ریلیز پڑھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ٹیکسلا کے مسلمانوں کی نہیں، پاکستان کے مسلمانوں کی نہیں، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کی آواز ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں امت مسلمہ کا کوئی فرد جو کلمہ پڑھتا ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کے ناموس پر ایمان رکھتا ہو، وہ ذرہ برابر اختلاف کا یا اظہار کرے یا دلی طور پر اختلاف رکھے۔ اور اگر ہماری یہ آواز دیگر شہروں تک اور دیگر ضلعوں تک، صوبائی سیکریٹریٹ تک پہنچتی ہے، ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ آپ بھی اس حوالے سے تنظیم اہلیان ٹیکسلا کی تقلید کرتے ہوئے اپنے ہاں تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو، جو بھی مسلمان جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان سب کو یہ مشترکہ ہمارا معاملہ ہے، مشترکہ اور متفقہ ایشوز ہیں، اس پر اسی طرح کی پریس ریلیز منعقد کی جائیں۔ پورے ملک سے اگر چپے چپے سے آواز اٹھے گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد نصرت بھی شامل حال ہوگی، اور ہمارے ارباب اقتدار ان کو بھی انشاءاللہ آگاہی ہوگی۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ جس طرح تحریک ختم نبوت میں تمام جماعتوں کا کردار رہا ہے، اسی طرح اس بل میں بھی تمام جماعتوں کا کردار ہے، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون والے ہیں،
پیپلز پارٹی والے ہیں، تحریک انصاف والے ہیں، ANP والے ہیں، جمعیت والے ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، ظاہر ہے یہ تمام کے تمام حضرات نے اس پر اتفاق کیا ہے، تبھی یہ بل پاس ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اگلا مرحلہ جو سینٹ کا ہے اس میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں۔ اور اس حوالے سے ایک گزارش میں یہ بھی کروں گا، ہمارے تبلیغی بزرگ فرماتے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے پاس دو محنتیں ہیں، ایک محنت ہے عوام کے اوپر دن کی محنت ہے، ایک رات کی محنت ہے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف توجہ، ہمیں خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، شکرانے کے نفل بھی پڑھنے چاہیے، لئن شکرتم لازیدنکم، یقیناً اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے یہ اللہ کا انعام ہے، یہ رب کی مہربانی ہے، تو اگلا مرحلہ بھی انشاءاللہ آسان ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے میں مفتی حیدر علی صاحب کا اور تمام علماء اکرام کا اور تمام مذہبی عمائدین کا شکر گزار ہوں کہ یہ انیشیٹو آپ نے لیا ہے۔ ہمیشہ آپ فرنٹ لائن پہ آ کے کام کرتے رہے ہیں، مذہبی والے سے بھی اور ہر والے سے، شہر کے والے سے بھی۔ لیکن یہ ناموس صحابہ ہو، ناموس رسالت ہو، اس ایشو پہ ہم پورے پاکستان لیول پہ ہمیشہ، کبھی تمام پارٹیاں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوتی ہیں، کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا، نہ کر سکتے ہیں، جو کرے گا وہ پھر مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا۔ لیکن اپنے شہر ٹیکسلا میں الحمدللہ کہ تمام مذہبی و سیاسی اور دیگر جتنی بھی ہماری پارٹیاں ہیں، جتنے طبقات ہیں، سارے ہمیشہ ناموس رسالت پر اور ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت پہ ہمیشہ متفق رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آج بھی اس پہ متفق ہیں۔ اور یہ بل جس اسمبلی، صوبائی اسمبلی میں بھی پیش ہوا ہے، پاس ہوا ہے، وہ لوگ بھی، وہ ممبران اسمبلی بھی لائق تحسین ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ اسلام کے سپاہی ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے۔ 100 خرابیاں ہوں گی، 100 برائیاں ہوں گی، لیکن یہ چیز بخشش کا باعث بنے گی۔ اور قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، انشاءاللہ وہاں پہ بھی یہ بل اتفاق رائے سے منظور ہوگا، کثرت رائے سے نہیں، انشاءاللہ اتفاق رائے سے۔ اور پورے ملک میں ناموس رسالت پر یا ناموس صحابہ پر جو بندہ بھی اختلاف کرے گا یا رکاوٹ پڑے گا وہ قابل نفرت ہوگا، یہ پورے 22 کروڑ عوام اس کے ساتھ نفرت کریں گے۔ پھر جہاں تک کشمیر ایشو پہ بات ہے، جو 5 فروری کو ہمیشہ ہم یوم کشمیر مناتے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ ہزار یکجہتی کرتے ہیں، لیکن حضرت نے فرمایا کہ ہم پریکٹیکل بات نہیں کرتے، مذمت کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں۔ آج کل تو یہ سوشل میڈیا ہو گیا، ڈیجیٹل میڈیا ہو گیا، یہ زیادہ آسان کام ہے، لیکن پریکٹیکل دیکھیں جی، ہم نے کوئی تلوار لے جا کر امریکنوں کو نہیں مارنی، نہ فرانس والوں کو مارنی یا انگلینڈ والوں کو مارنی ہے۔ ہم جو ہمارے بس میں ہے اپنے اپنے لیول پہ، میں اگر فرض کروں کہ اگر کوئی فرانس کے صدر نے تو انہیں رسالت کی تھی، اگر میں وہاں نہیں جا سکتا تو میں جو چیز اگر فرانس کی کہیں استعمال کر رہا ہوں اپنے گھر میں، مجھے اس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ میں اس کے فرانس کے سفیر کو نکال سکتا تھا، میں مطلب بہت کچھ کر سکتے تھے، نہیں اپنے اپنے لیول پہ ہم اپنا تمام بائیکاٹ کریں۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو انشاءاللہ مذہبی ایشو پر اور ٹیکسلا شہر کے حوالے سے سیاسی ایشو تو چھوڑ دیں، جو فلائی اور رفائی جو ہمارے شہر کے مسئلے مسائل ہیں، ان پہ جو استاد صلاح الدین صاحب ایک ہماری بہت ہی نیک نام اور بزرگ ہستی ہیں اس شہر کی، اور ایک بڑا قابل فخر نام ہے ہمارا، انہوں نے انیشیٹو لیا تھا بہت عرصہ پہلے، اور 2019 میں انہوں نے پھر اس کی تجدید کی، اور یہ بہت ہی اعلیٰ کام تھا جو انہوں نے کیا، اور اس پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ آئندہ بھی تمام سیاسی پارٹیوں کے عمائدین آیا کریں گے، ہم سب آیا کریں گے، اور بیٹھ کے اس شہر کے مسائل کو حل کرنے میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور نصرت سے کام کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ گفتگو جو ہو چکی ہے اس کو میں دہرانا نہیں چاہوں گا، مختصر یہی عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مفتی حیدر علی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے اور اللہ ان کو اور عزتیں بخشے۔ جس ایشو پر انہوں نے بات کی ہے، یہ وقت کی اہم ضرورت تھی، اللہ نے اس نوجوان سے کام لیا ہے، اللہ اس کو قبول کر لے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس قرارداد سے سارے انشاءاللہ متفق ہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارا جزو ایمان نہیں، ہمارا کلی ایمان ہے۔
اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ محمد کریم کے دین کی سرفرازی ہو۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی، آپ کے صحاب کی، آپ کی ازواج کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی عزت و عصمت ہمارے دلوں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے نظریات و خیالات میں نہیں رہے گی، تب تک ہمارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو الحمدللہ یہ وقت کی ضرورت تھی، بر موقع آواز اٹھائی گئی ہے۔ میں ایک تجویز پیش کروں گا، وہ یہ کہ یہ ایک مستحسن قدم ہے، بہت اچھا سٹیپ ہے۔ یہ چاہیے کہ ہم اپنے حلقہ احباب میں اس نظریے کو، اس سوچ کو ذرا تھوڑا سا اس پر کام کریں، اور ٹیکسلا کے علاوہ جو ہمارے گرد و نواح کے علاقے ہیں، پنڈی ہے، گجر خان ہے، یا پنڈی کی دیگر جو تحصیلیں ہیں، وہاں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے وہاں بھی اس طرح کی یکجہتی کا ایک مظاہرہ ہو، اور یہ اسی طرح کی لوگوں کی پریس کانفرنس ہو، اور یہ یکجا ہو کے صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں اور سینٹ تک یہ ہماری باقاعدہ طور پہ عوام کے جو منتخب اور ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے یہ آواز ان تک پہنچے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے، اور وہ جن کو اس بل سے تھوڑی سی تکلیف ہے، وہ دنیا کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ شاید ہمارے اثر و رسوخ یا ہمارے اندر کی سازش سے یہ دب جائے گی۔ ہم انشاءاللہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اگر ایسی کسی قسم کی جسارت ہوئی تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہم بھرپور اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے۔ پوری ملت، پوری امت انشاءاللہ اس ایشو پہ اکٹھی ہے، لہذا اس بات کو اب دبنے نہ دیا جائے۔ جب تک یہ نافذ العمل نہیں ہو جاتی، اس تحریک کو تابندہ، زندہ اور قائم رکھا جائے۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی ہو۔ میں سب کا شکر گزار ہوں، خصوصاً مفتی حیدر علی صاحب، شیخ صلاح الدین صاحب کا، جنہوں نے ہمیشہ ایک اس شہر کی امن اصلاح کی بات کی ہے۔ جو شہداء ہیں میری طرف سے، میری جماعت کی طرف سے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی دعا ہے، ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل دے۔ اور ہم اپنے امن کے معاملے میں بڑے فکر مند ہیں۔ اور ایک آخری بات کو محسوس نہ کرے، وہ یہ کہ اس موقع پہ اہل سنت میں سے کوئی کسی سیٹ پر بھی ہے، کسی سیاسی جماعت سے بھی ہے، اس پہ انشاءاللہ نظر رکھی جائے کہ کون ہے جو اس میں تساہل برتتا ہے اور ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جس میں اس کا کردار مشکوک ہے۔ انشاءاللہ اس کو عوام دیکھے اور اس کو نظر میں رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ صدر اجلاس تنظیم عالیان ٹیکسلا کے اراکین اور تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کے عمائدین، دیگر شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام اراکین جو آج کی اس پریس کانفرنس میں جمع ہیں، آپ تمام صد مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان حالات و واقعات میں اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تنظیم عالیان کے آواز کے ساتھ آپ جو ہے وہ یہاں تشریف لائے۔ یہ اتحاد اور یکجہتی یہ ملکی سطح کو نہ دیکھا جائے بلکہ تحصیل کے لیول پر ہمارے امن، سکون اور ہمارے مذہبی، سیاسی، خاندانی معاملات، ان میں یہ ایک نیک شگون ہے۔ اس اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھا جائے گا انشاءاللہ، اور اس میں اسی طرح شوق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ ہم تمام ساتھی ہر موقع پہ تنظیم کے دست و بازو بنیں گے۔ جہاں تک رہا پریس ریلیز کا مسئلہ، اس کے ساتھ مکمل اعتماد کے ساتھ قرآن کریم کی جو گستاخی سویڈن میں ہوئی یا ملک کے اندر ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے انسانیت کے لیے لائحہ عمل، طرز زندگی وہ قرآن کریم کی صورت میں ہمیں دیا گیا ہے۔ یوم اول سے
تمام مذہبی جماعتوں کا، تمام سیاسی جماعتوں سے یہی مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان کا مملکتی نظام وہ قرآن کریم کے احکامات پہ کیا ہے مشتمل ہو، اور پاکستان کی عدالتوں میں پاکستان کا لاج جو ہے وہ خلافت راشدہ کا نظام، اس کو نافذ العمل کیا جائے۔ اگر قرآن کریم کے تعلیمات اور خلافت راشدہ جو اس انسانیت کے لیے اس امت میں بہترین نمونہ ہے وہ نظام لاگو ہو جائے، پاکستان کے اندر اندرونی اور بیرونی جتنی سازشیں ہیں اور جتنے فتنے ہیں، خواہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق ہو، پیغمبر کے صحابہ کے متعلق ہو، پیغمبر کی ازواج کے متعلق ہو، شاعر اسلام کے متعلق ہو، دین کے کسی بھی شعبے کے متعلق، حتیٰ کہ اس مملکت اسلامیہ پاکستان کے خلاف بھی اس کا حل قرآن کریم میں موجود ہے۔ اندرونی فتنہ ہو، بیرونی فتنہ ہو، اس کا حل کیا ہے کہ قرآن کریم اس امت کو بتلاتا ہے۔ لہٰذا اس پریس کانفرنس کے ذریعہ ارباب اقتدار سے یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور قرآن کریم کے احکامات کو، خلافت راشدہ کے نظام کو اپنے عدالتی نظام میں، اپنے سیاسی نظام میں اس کو نافذ کیا جائے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، اس کا نزول اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان راہ حق پارٹی اور تمام کارکنان اور ذمہ داران تنظیم اہلیان ٹیکسلا کے اس موقف کی مکمل تائید کرتے ہیں اور اسی سے ملتی جلتی پریس ریلیز مرکز کی طرف سے بھی جاری کر چکے ہیں، اور ہمارے درمیان پارلیمانی رہنما عمار صدیق صاحب بھی موجود ہیں جو تحفظ بنیاد اسلام بل پنجاب سے پاس ہوا تھا، اس میں ان کا بھی کلیدی کردار تھا، اور پاکستان راہ حق پارٹی ان کی بھی مشکور ہے، اور تمام پارلیمنٹیرینز جنہوں نے حالیہ بل میں کردار ادا کیا ان کی بھی مشکور ہے، اور امید کرتی ہے کہ سینٹ سے بھی اسی طرح سے اس کو پاس کیا جائے گا، اور آخر میں تنظیم اہلیان ٹیکسلا جس قسم کی جب بھی کال دے گی پاکستان راہ حق پارٹی اس کے لیے ہمیشہ حاضر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام زعماء نے بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا جو کہ ناموس رسالت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام، امہات المومنین اور اہل بیت اعظام کا بل ہے۔ یہ ایک بہت بڑا گول تھا جو اچیو کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، بڑا مبارک قدم ہے، لیکن میں یہاں ایک بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارا آئین جو ہے نا وہ سارا اسلامی آئین ہے، لیکن اس کی مسئلہ اس کے نفاذ کا ہے، مسئلہ اس کی امپلیمنٹیشن کا ہے کہ اگر قوم اس کی پشت پر کھڑی ہو، قوم اسی طرح جس طرح اہلیان ٹیکسلا یہاں اکٹھے ہیں اسی طرح پوری قوم اکٹھی ہو اور ان دفعات کے پیچھے کھڑی ہو تو انشاءاللہ پھر کوئی بھی اس راستے کے اندر رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا۔ اور انشاءاللہ میں یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ٹیکسلا کی عوام میں اور ٹیکسلا کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی خوبی رکھی ہے، یہ بڑی کم جگہوں پر یہ خوبی پائی جاتی ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی بھی نیشنل ایشو ہو، کوئی بھی اسلامی ایشو ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم سارے لوگ اپنے سارے سیاسی اور دوسرے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اس نیشنل ایشو کے لیے، اس قومی ایشو کے لیے، اس اسلامی ایشو کے لیے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور بالاتفاق اس پر آواز پر لبیک کہتے ہیں اور سارے ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، ہم سب کی ایک ہی آواز ہوتی ہے، اور یہ بڑی بات ہے۔ اس لیے میں صرف یہ بات عرض کروں گا کہ اسمبلی سے تو یہ بل پاس ہو گیا ہے، ابھی سینٹ میں اس بل نے جانا ہے، اور ہمیں اپنے اپنے اثر و رسوخ کے مطابق اپنے جو بھی ہے اپنے اپنے لوگوں کو جو بھی اسمبلیوں کے اندر موجود ہے، یہاں تو ہمارے پاس عمار صدیق خان ہے
اور تو یہاں اسمبلی کا کوئی ممبر ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یہ بھی اپنا فرض ادا کریں اسمبلی کے اندر، اور یہ جس جگہ پر بھی جو لوگ موجود ہیں وہ اس علاقے کی لوگوں کی آواز بنے، اور سارے لوگ آپ کے اس معاملے کے اندر آپ کے پشتیبان ہوں گے، آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ لیکن اس میں اس معاملے کو مفتی حیدر علی صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میزبانی کی اس پروگرام کی اور سب کو یہاں اکٹھا کیا۔ الحمدللہ کوئی بھی جماعت جب آگے بڑھتی ہے، لوگوں کو بلاتی ہے، تو ٹیکسلا کے سارے لوگ سارے سیاسی اختلافات کو بالا طاق رکھ کر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سب مل کر ایک آواز ہو کر اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا میں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ چیز جاری اور ساری رہنی چاہیے۔ جو پروگرام بھی یہ ترتیب دیا گیا ہے، ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہیں، اور دامے درمے سخنے قدمے ساتھ ہیں، ہر قدم پر اس کے ساتھ ہیں، اور اس آواز کو انشاءاللہ اٹھائیں گے 5 فروری کے حوالے سے بھی اور اس حوالے سے بھی۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے مین مناظر جناب مفتی عطر صاحب، اہلیان ٹیکسلا کی نمائندہ تنظیم کے سربراہ جناب استاد صلاح الدین صاحب، میرے باقی دیگر جتنے بھی جماعتوں کے قائدین اور سیاسی شخصیات بیٹھی ہیں، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج جس موقعی مناسبت سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اجتماعی طور پہ، میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کے بعد سابقہ دور سے لے کے آج جو موجودہ دور جس میں ہم جا رہے ہیں، اس میں ہمارا سب سے بڑا ایشو تھا وہ توہین رسالت اور توہین صحابہ تھا۔ یہ بڑے عرصے سے یہ ایک ایسا ایشو چلا آ رہا ہے کہ جس پہ ہزارات دفعہ خرابیاں پیدا ہوئیں اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلے بھی پیدا ہوئے اور مذہبی جذبات بھی لوگوں کے مجروح ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پیش رفت تھی ایک اس حوالے سے کہ جو ایوانوں کی طرف سے ہوئی، اور ہمیں ایک موقع فراہم ہوا کہ یہ ایک جو مسئلہ اتنا درینہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، تاکہ وہ جو ہمارے جذبات جس طریقے سے مذہبی مجروح کیے جاتے ہیں ان سے وہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ ایک اسلام کے نام پہ اور اسلام کی کلمے کی بنیاد پہ جو ملک ہمارا قائم ہوا ہے، اس کی میراث جو ہمارے پاس ہے وہ الحمدللہ اتنی کمزور نہیں ہے۔ تو اس کو ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور ہمارے ارباب اختیار کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ جو یہ قدم اٹھایا ہے اس کو اپنے منطقی انجام تک لے کے جائیں، اور اس کے لیے اگر ہماری جو معاملات ہیں، ہمارا جو دینی فریضہ ہے، وہ ہم اس کے لیے جس طرح آج ہم سب اجتماعی اکٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارے جو مسلمان ہیں وہ اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ باقی چیزیں بات ہی ہے، سیاست بات کا مسئلہ ہے، ہمارا جو مذہبی مسئلہ ہے، جو مذہبی معاملات ہیں، جو اس میں جو ہمارے جو توہین رسالت اور توہین صحابہ کے معاملات ہیں، وہ ہمارے پہلے ہیں، اور اس میں ہم کسی قسم کے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں دوبارہ آج کے منتظمین کا بھی، اور انشاءاللہ یقین رکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی کس قسم کی کال ہوگی، یہ سب لوگ انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے اور ان کو پیغام دیں گے کہ جو اس کو ہمیں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس مسئلے پہ ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا اتحاد اور اتفاق اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مجلس علماء تحصیل ٹیکسلا کی نمائندگی کرتے ہوئے 250 علماء ہمارے پلیٹ فارم پہ جمع ہیں، میں اور مفتی دوسرا معاویہ حسن صاحب اس کے شورا کے رکن ہیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مفتی حیدر علی صاحب کا کہ انہوں نے یہ مجلس سجائی ہے اور یہ کانفرنس بلائی ہے۔ انہوں نے 4 ایشو پیش کیے ہیں، ان کے بارے میں مختصراً میں یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی باری آتی ہے۔ صحابہ اکرام، ان کی ایک صحبت جو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحبت ملی ہے، علماء لکھتے ہیں کہ ساری امت کے سارے سجدے مل کے صحابہ کی ایک رکعت کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اس صحبت کی برکت سے، اس اخلاص اور اس تقوی کی برکت سے۔ میں حیران ہوں اس طبقے پر کہ کافر جو ہے پوری دنیا میں کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ کامیاب گئے ہیں، آپ کے صحابہ جیسے کوئی لوگ نہیں تھے، کافر بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور گاندھی کو اپنے ملک اور اپنی قوم کو مثال دینے کے لیے کہ قوم کو کس طرح گٹھے ہونا چاہیے، کس طرح ایک معیار پہ آنا چاہیے، اس کے یہ الفاظ تھے گاندھی کے
کہ میں مجبور ہوں کہ ابو بکر و عمر کے علاوہ مجھے کوئی شخصیت نظر نہیں آتی کہ میں اپنے قوم کو مثال دوں. اور ایک بندے یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور بھی ناکام گئے, حضور کے صحابہ بھی ناکام تھے اور ان کے جانے کے بعد مرتد ہو گئے نعوذ باللہ اور دین سے پھر گئے. اور جب ان کے تحفظ کے لیے, اہل بیت اطہار کے تحفظ کے لیے اور ازواج مطہرات کے تحفظ کے لیے, بیت رسول کے تحفظ کے لیے, اس مقدس جماعت کے تحفظ کے لیے جب بل پیش ہوتا ہے تو وہ سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اشکال ہے, ہمیں فلاں ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جو ہے ضیاء الحق کے زمانے میں جب اسمبلیوں میں آئین بن رہے تھے, معاملات چل رہے تھے, تو فحاشی کو ختم کرنے کے لیے زنا کے متعلق ایک بل پیش ہوا کہ اس پر پابندی ہونی چاہیے, ہوٹلوں میں, عوامی سطح پہ, ہر جگہ پہ اس کی سزا متعین ہونی چاہیے, بل بننا چاہیے. تو اس وقت بھی یہ قوم کھڑی ہو گئی تھی کہ ہمارے مذہب میں متع عبادت ہے, ہمیں اس سے نکالا جائے. وہ حیران ہوئے, کابینہ حیران ہوئی کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا مذہب بھی ہے کہ جن کے ہاں یہ جو ہے اس کے بعد سے پھر قانون میں ان کو استثناء حاصل ہوا اور جہاں بھی ان کے فحاشی کے اڈے ہیں وہاں ان کو لائسنس جاری ہونے شروع ہوئے اور باقاعدہ ان کے معاملات ہوئے. تو ہر ایسے معاملے میں پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ طبقہ کامیاب ہے, ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ ناکام ہیں. تو ان کے بارے میں اس سے بھی مضبوط ترین بل بننا چاہیے اور اس سے بھی زیادہ, بلکہ میں تو اس مجلس علماء کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے لیے سزائے موت کا بل رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو اس مقدس جماعت کے خلاف زبان درازی تو دور کی بات ہے, خالی اشارہ کریں, انگلی اٹھائیں تو ان کی گردنیں کاٹ دینی چاہیے, ان کو سزائے موت ہونی چاہیے. دوسری بات جو ہے کہ جہاں تک کشمیر کے تحفظ کی بات کی گئی ہے اور ہمارے بھائی طاہر صاحب نے جو بات کی ہے, میں حیران ہوں کہ ایک کونے میں کشمیر ہے, دوسرے کونے میں اسرائیل ہے. کشمیر کم ہو رہا ہے, اسرائیل بڑھ رہا ہے, اور آج بیت المقدس بھی خطرے میں ہے. اور ہمارے یہ جو احتجاج ہیں, احتجاج ریکارڈ کروا دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اور وہاں اسرائیل کو تحفظ دیا جا رہا ہے. اور پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان مار دیا جاتا ہے, پوری کی پوری قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں, کوئی بولنے والا نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ان کا کتا بھی مر جاتا ہے تو وہ پورا عالمی دباؤ ڈالتے ہیں کہ امریکہ کا کتا کیوں فلاں ملک میں مار دیا گیا, فلاں ملک کا کتا کیوں مار دیا گیا. اور ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ جتنی بھی آسمانی مذاہب ہیں, ان کی شخصیات ہیں, انبیاء کرام ہیں, وہ ہمارے لیے مقدس ہیں. ان کی کتابیں تورات, زبور, انجیل وغیرہ وہ ساری ہمارے لیے مقدس ہیں. ہم کسی نبی کی, کسی کتاب کی, کسی مذہبی شخصیت کی کسی طرح کی بھی توہین برداشت نہیں کرتے, نہ ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اور جو ہے اس کے لیے میں کہتا ہوں کشمیر کے لیے وہی لایا عمل کرنا چاہیے جو امریکہ اسرائیل کے لیے کر رہا ہے. ہمیں ان کے تحفظ کے لیے وہی لایا عمل کرنا چاہیے. ہمارے سامنے دن دہاڑے مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو بے آبرو کر دیا جاتا ہے. روز ہم اخبار میں پڑھتے ہیں کتنی لاشیں اور نوجوان کالج یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں, ان کو کوئی تحفظ نہیں ہے, ان کی لاشیں جو ہے سڑکوں پہ بچھا دی جاتی ہیں. تو اس میں بھی مضبوط لایا عمل اختیار کرنا چاہیے اور اس سے بڑھ کر اگلے قدم اٹھانے چاہیے. تیسری بات جو ہے, جہاں تک پاکستان کے شہریوں کے تحفظ کی بات ہے, ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ شہری تو جو ہے وہ اس طرح بم دھماکوں میں اور گولیوں میں مارے جا رہے ہیں اور کچھ فاقے کے ذریعے مارے جا رہے ہیں. تو ہر ذریعے سے شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے. اس مہنگائی کے طوفان کو, اس سے کتنے ہی گھر ایسے ہیں جو باپ صبح کا کھانا اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا, رات کے اندھیرے میں خودکشی کرتا ہے, پہلے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے گلے دباتا ہے. تو کیا یہ شہری نہیں ہے؟ تو پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں جو جس علاقے کے بھی ہیں, جس زبان سے تعلق رکھنے والے ہیں, ان کے ہر طرح کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور اس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. اور جہاں تک تحفظ قرآن کی بات ہے, قرآن تو ہمارا آئین ہے, قرآن تو ہمارا دستور ہے, قرآن تو ہمارا ضابطۂ حیات ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس کو تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے. جس قوم کا ضابطۂ حیات محفوظ نہ ہو, دستور آئین محفوظ نہ ہو, اس کے زندہ رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو قرآن کا تحفظ, جن لوگوں نے قرآن جلائے ہیں ان کا ہمیں بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے. جس طرح محترم ملک پرویز صاحب نے کہا کہ کم از کم درجے میں ہمیں ان کی پروڈکٹس جو ہیں, ان کی جو چیزیں ہیں, ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اپنے سے شروع کرنا چاہیے ان کی ہر چیز.
اور پھر جہاں تک ہو سکے جو ہے اس میں ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے. آخری بات میں کر کے اجازت چاہوں گا. خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ بھٹو کی مغفرت ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے یہ جو کام کیا ہے نا کہ ختم نبوت کا تحفظ کا اور مرزائیت کو آئینی شکل میں اس نے کافر قرار دیا ہے, اس پر دستخط کیے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے. میں آپ حضرات سے بالخصوص ملک عمار صاحب سے جو اس کا حصہ ہے ہمارے ملک کے جو ہے اسمبلی کا, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہاں تحفظ ختم نبوت کی بات تھی, یہاں ناموس صحابہ کی بات ہے. آپ کے لیے بھی یہ میدان ہے, اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو آپ صحابہ اکرام کی جوتیوں کی بھی حفاظت کریں. یہ ہمارے لیے جو ہے بخشش کا ذریعہ ہے. اور میں دوبارہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں مجلس علماء تحفظ کی طرف سے تمام حضرات کا, اور بالخصوص مفتی حیدر علی صاحب کا اور تمام صحافی برادران کا کہ وہ تشریف لائے اور ہمیں اس بات کا موقع عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اکابرین کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اس کے حوالے سے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے. ہمیشہ کی طرح استاد صلاح الدین صاحب, مفتی حیدر علی صاحب جب بھی کوئی واقعہ ہو کسی بھی حوالے سے ہو, یہ سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اجتماعیت کے ساتھ اس مسئلے کسی بھی مسئلے کو اجاگر کرتے ہیں. میں ان کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی جہاں اس پلیٹ فارم سے جو بھی فیصلے کیے جائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی حیدر علی صاحب روح رواں آج کی اس کی تقریب کے اور یہاں پہ دیگر بیٹھے ہوئے میرے سیاسی جماعتوں کے قائدین, میرے مذہبی اساتذہ اور دیگر مذہبی مسالک سے تعلق رکھنے والے جتنے ہیں علماء کرام اور میرے دیگر جو دوست یہاں پہ موجود ہیں, سب کو عقیدت برا سلام پیش کرتا ہوں. جس موضوع پہ آج یہاں پہ یہ پریس کانفرنس منعقد کی گئی ہے, یکجہتی اس وقت واقعی ہمارے ملک کو اس کی اشد ضرورت ہے. ایک سیسا پلائی دیوار بننے کی ضرورت ہے. وہ عزائم جو پاکستان بننے کے ساتھ ہی اس کی جڑوں کو کاٹنے والے لوگوں نے اپنے شروع کر رکھے تھے, ان کی آبیاری وہ وقت کے ساتھ کرتے رہے. بدقسمتی سے ہم الجھ گئے, ہم اختلافات میں چلے گئے. ہم نے جو ہمارے لیے زندگی کی ایک مکمل گزارنے کے لیے ایک مشعل راہ چیز تھی کہ ہم اپنے دین سے جڑے رہیں, تفرقہ بازی سے دور رہیں, نہ ہم دین سے جڑے رہ سکے اور نہ تفرقہ بازی کو اپنے اندر آنے سے ہم روک سکے, جس کا صلہ آج ہم بھگت رہے ہیں. کہ جب پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے صحابہ کیسے ہیں, تو میرے آقا کہتے ہیں کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں. یعنی جن صحابہ کرام کے بارے میں یہ بل پیش ہوا ہے, جن اہل بیت کے بارے میں یہ بل پیش ہوا ہے, سمجھ نہیں آتی ہے اس پہ قدغن کیوں لگائی جاتی ہے. صحابہ یا اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ چیز واضح بھی ہوتی ہے اور سامنے بھی آتی ہے کہ جس طرح
ہم صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت بھی اسی طرح صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے. ہم جس طرح اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ بھی اسی طرح اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے. تو یہ پھر تفرقہ کہاں سے آ گیا؟ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہاں پہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنی پارٹی کو. اور جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیت کو ایک ٹھوکر سے ریزہ ریزہ کر دیا تھا، انشاءاللہ تعالی اس بل پہ بھی ہمارا وہی موقف ہوگا کہ اسلام ہمارا دین ہے اور دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو بھی یہاں سے متفقہ فیصلہ ہوگا ہم اس متفقہ فیصلے کے ساتھ ہیں، کیونکہ سیاست اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے کی جاتی ہے، سیاست اپنے لوگوں سے کٹ کے نہیں کی جا سکتی. اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، میرے بزرگ، میرے استاد محترم صلاح الدین فاروقی صاحب اور تمام بانی تنظیم اہلیان ٹیکسلا، تمام تنظیم اہلیان ٹیکسلا، میں خود بھی اس کا ممبر ہوں، سب کا شکریہ کہ آپ نے یہ ارینج کیا اور ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع دیا. کوئی یہاں پہ اسپیشل کوئی تقریر وغیرہ تو ہے نہیں، ہم سب نے ایک پریس کانفرنس جس کا ایجنڈا یہاں ہے اور مفتی صاحب نے بخوبی پڑھا اس کو اور واشگاف الفاظ میں ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ گفتگو کا موقع دینا، اپنے اپنے نظریات کا اظہار کرنا اور جذبات کا اظہار کرنا ہے، تو اس محفل میں چونکہ اس میں ایشوز ایسے ہیں، پہلے تو تنظیم اہلیان ٹیکسلا کو مبارکباد کہ ماشاءاللہ سے پہلی یہ پریس کانفرنس ہے جو آل پارٹیز کی انہوں نے بلائی اور نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پہ بلائی. اس سے پہلے علاقائی ایشوز تھے. یہ ان کے پھلنے پھولنے کا اور ان پہ اعتماد کا زبردست نمونہ ہے اور میں آپ کو سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اس وقت ٹاپک ہے اور جو محفل ہے اور میرے ہاتھ میں مائک، سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، مذہبی ٹاپک ہے اور علماء حضرات، تمام مفتیان حضرات، اس میں میں کیا بات کروں گا. لیکن مولانا اپنے ہمارے ایم این اے جو عبدالاکبر چترالی صاحب ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس اسمبلی کو بھی پیش کرتے ہیں اور صوبائی اسمبلی کو بھی پیش کرتے ہیں. اور کوئی مایوسی والی بات نہیں، اسی اسمبلی اور اسی پارلیمنٹ میں قادیانیت کا کلا کما بھی ہوا اور وہ ڈکلیئر ہوئے. یہ بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے. بے شک ہم جذباتی ہوتے ہیں، ہمارے آپ سب دوستوں کی ایک ذمہ داری ہے اور من حیث القوم میں مثبت انداز سوچ اور فکر جو ہے وہ اس کی اشد ضرورت ہے. جیسے ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور تفرقے سے بچنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو بھی ادارے ہیں، جو بھی پارلیمنٹیرین ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے موجود وسائل اور موجود اختیار میں کام کرنا ہوتا ہے. یہ جو بل پیش ہوا کوئی ہماری ایجیٹیشن کی وجہ سے یا احتجاج کی وجہ سے نہیں، یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے، یہ ہماری لائف لائن ہے، اس کا احساس ہے سب کو. اور آج آپ کو تحفظات ہیں، ہونے بھی چاہیے. اس سے پہلے ان کا ثبوت بھی ملا ہے کہ کچھ لابیز کام کرتی ہیں اس کے اگینسٹ، وہ اسلام دشمن بھی ہیں، وہ ہمارے ملک کے دشمن بھی ہیں. لیکن مایوسی والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ان چیزوں نے ہونا ہوتا ہے پھر وہ ہو گزرتی ہیں اور انہی لوگوں سے ہو جاتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ چڑیاں کو لباس مارے بہنے، تو یہ ہونا ہے، ان چیزوں نے ہو کے رہنا ہے، یہ ہماری لائف لائن ہے. لیکن موجود وسائل اور موجود اختیار میں کام کرنا ہے اور اس کے لیے مورل سپورٹ کرنا ہے تمام اداروں کو بھی، اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھی، کہ مثبت انداز فکر کے ساتھ کہ یہ تو بات ہے یہاں ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے ہم اکٹھے ہو گئے، ہماری پارلیمنٹ بھی اکٹھی ہو جاتی ہے.
اور انہوں نے اس چیز کا عملی ثبوت دیا ہے, ہم نے مانا ہے, ہم سب ان کو آج اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حوالہ مولانا صاحب نے دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اور جتنے لوگ اس عمل میں تھے ان سب کو جزائے خیر دے, جو چلے گئے ہیں ان کے درجات بلند کرے. تو یہ جو ناموس صحابہ کی بات ہے اور ناموس اہل بیت کی, ایکچوئل یہ ناموس رسالت ہی ہے, یہ پہلا جزو ہے. تو اس کے بغیر تو حب رسول مکمل ہی نہیں. اور میں اپنے جذبات اپنے استاد جی کے ایک شعر سے بیان کروں گا اس بارے میں. یوں تو انسان کی فطرت ہے بقا کی طالب, ہاں مگر عشق محمد میں موت اچھی ہے. تو باقی جو سویڈن میں حرکت ہوئی, میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ہمیں ایک ملکی لیول پہ تمام مذہبی حلقوں کو مل کے ری ایکشن کی ایک ڈائریکشن سیٹ کرنی چاہیے. یہ تو ایسے بن گیا ہے جیسے وہ جان بوجھ کے ہمیں چھیڑ رہے ہیں اور ہم چھڑ رہے ہیں. یہ میری سوچ ہے, غلط ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ سوچتا ہوں, محسوس کرتا ہوں کہ جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے وہ ایک مضموم کوشش کرتے ہیں. توہین وہ کدھر کر سکتے ہیں, ان کی کیا شکلیں ہیں جی. جس کتاب کا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھایا ہوا ہے اس کو کون کچھ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس ری ایکشن کے بارے میں بھی ہمیں کوئی ایک طریقہ بنانا چاہیے میرے خیال سے. یہ آپ لوگ بہتر سوچ سکتے ہیں, ہم تو جو بھی ڈیوٹی ہوگی کریں گے, لیکن یہ قابل مذمت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری اسلامی دنیا نے اس کی مذمت کی ہے. ہمارے ملک کو بھی ایمان کے تیسرے 3 حصے ہیں, جہاں پہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, ریاستی سطح پہ بھی ہونا چاہیے. کشمیر ہماری شہرگ ہے, شہرگ سے تو آگے بات ہی کوئی نہیں. تو مودی حکومت نے جو بدنیتیاں کی ہیں اس میں انٹرنیشنل ایجنڈے بھی نظر آتے ہیں, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور جو انہوں نے شب خون مارا کشمیر کے سٹیٹس پہ, اس کو واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں, اور یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق حق خود ارادیت مانگتے ہیں. باقی پشاور والا جو سانحہ ہوا اس پہ دل زخمی ہے, پوری قوم جگر چھلنی ہے. تو اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے اور شہداء کے درجات بلند کرے. ایک دفعہ پھر سب کا شکریہ اور مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کی تقریب کے چیف آرگنائزر میرے بڑے بھائی مفتی حیدر علی صاحب, استاد صلاح الدین صاحب, اور جتنے بھی مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں سے جتنے اراکین آئے ہیں, میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے 2 باتیں کروں گا. سب سے پہلے یہ ہماری خوش نصیبی ہے, مذہبی جماعتوں کی بھی ہوگی, لیکن ذیشان بٹ صاحب بیٹھے ہیں, ملک اظہر صاحب بیٹھے ہیں, کہ سب سے پہلے آپ نے ہمیں اتنا سمجھا کہ ہمیں اس طرح کی محفل میں اور اس طرح کی ایشوز میں آپ ہمیں شامل رکھیں, اپنی پریس کانفرنس کا حصہ بنائیں. میں نے مین مقصد آپ کی باتیں سننے کا اور خود بعد میں کرنے کا کہ آپ کا نظریہ, آپ کی سوچ اور آپ کی حکمت عملی وہ سننی تھی. میں سمجھتا ہوں 4 چیزوں پہ بات ہوئی. سب سے پہلے ہم تو پشاور والا سانحہ کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور اس حوالے سے 2 آئیڈیالوجیکل چیزیں چل رہی ہیں. اس طرح کے وقوع آئیڈیالوجیکلی ڈریون ہوتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو ریاست کے حوالے سے جو ریاست کے خلاف ہی ایکشن ہو رہا ہے, یہ بھی ایک ریاستی ادارہ تھا, پولیس لائن میں ہوا, تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ایک بیان آ گیا
اس بیان کی وجہ سے میرے خیال سے کافی جو مذہبی ایک عوام تھا جو عام لوگوں میں بھی ہوتا ہے وہ بھی کافی اس عوام ختم ہو چکا ہے. جو دوسری بات یہاں اسمبلی کے ایوانوں کی بات ہوئی, ہمارے ایوان میں ناموس کے حوالے سے بہت بات بھی ہوئی, چاہے وہ رائے حق پارٹی ہو یا عام ممبر ڈے ہو. ہر بندے نے جس کو اللہ نے توفیق دی اس نے کھل کے بات بھی کی. ختم نبوت کے حوالے سے بھی بہت بات ہوئی. ابھی حالیہ ہی جو بل اپروو ہوا اس میں یہ تھا کہ ہم عام روٹین میں ہمارے جو ٹیکسٹ ہے نکاح نامہ ہو گیا یا پھر ہم کاغذات نامزدگی جو سیاسی لوگ کرواتے ہیں اس میں بھی ایک حصہ تھا, ایک شک تھی. تو اب ہمارے عام سلیبس میں ختم نبوت اور ہمارے اسمبلی کے ایوان میں جہاں اسپیکر بیٹھتا ہے وہاں بھی اس کی نمایاں ہے وہ. تو میرے خیال سے اس ایشو میں جو سینٹ کی بات ہوئی رد کرنا تو دور کی بات, میرے خیال سے اس بل میں امینڈمنٹ بھی نہیں آئے گی, ترمیم بھی نہیں آئے گی, یہ ہم توقع رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بغیر امینڈمنٹ کے, میں کوئی سیاسی پارٹی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں, ایوان میں پی ٹی ایم بھی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن کسی کی سوچ, ہمارا وہ دستور, ہمارا جو پاکستان کا دستور ہے وہ اسلامی دستور ہے, اور ہر دستور میں ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ سپریمیسی کس کی ہے. ہمارا وہ واحد دستور ہے جو اسلامی دستور ہے اور سپریمیسی خدا کی ہے, اللہ تعالیٰ کی ہے. اور ہمارا دائرہ اختیار امریکہ کا ہے کہ امریکیوں کی فلاح بہبود, اور ہمارے دستور کا جو آئیڈیالوجی ہے ہماری فلاح بہبود جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں, چاہے وہ اسلامی ریاست پاکستان کے اندر بستے ہیں یا دنیا میں جدھر جدھر بستے ہیں, ہماری فلاح بہبود ہمارے دستور کی جو اسلامی دستور ہے اس کی فلاح بہبود اسلام کی خدمت کرنا اور اسلام کے جو جذبات ہیں, جس طرح سویڈن میں یہ واقعہ ہو چکا ہے. میں آپ سے صرف ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں, یہ ہمارے ریاست کے اور ہمارے کچھ لوگوں کے ڈبل سٹینڈرڈ ہے. یہ ایک بار رونما نہیں ہوا, اس میں ہم نے مشترکہ پلیٹ فارم میں ٹیکسلا چوک میں ختم نبوت چوک میں تقریریں بھی کی, اور جوک در جوک شانہ بشانہ ہو کے ایک بھرپور اجتماع ہوا. لیکن یہاں عام اداروں کے خلاف تنقید کی جائے تو وہ بغاوت, اور جب اسلام کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو اس میں کچھ, یہ بات انہوں نے جو کی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ ایک فورن آفس لیول پہ آپ ایک ایسا ایک فورس بنے, ایک ایسا آپ ڈائریکٹیو دیں کہ جس کی وجہ سے ان کی عام معاملات جو بزنس ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہے یا فورن فرنٹ پہ ہے وہ متاثر ضرور ہونا چاہیے. اور دوسری طرف ایک شخص کسی ادارے کی کسی چیف کے بارے میں بات کر دے, کسی ادارے کی کسی ایکشن پہ بات کر دے تو اس کو بغاوت اور مختلف اقدامات اس پہ ہوتے ہیں. تو جب اسلام کی بات آئے, ناموس کی بات آئے اور اس طرح کی چیزوں پہ آئے تو میرے خیال سے ہمیں خاموش تماشی نہیں بڑھنا چاہیے. ہم آپ کے لائے عمل کو فالو کر کے, یہ اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے کہ ہم اس میں حصہ کیوں نہ بنے. آج اگر مفتی صاحب کسی اور سیاسی یا سماجی کوئی ایکٹیویٹی رکھتے تو کیا پتہ ہم معذرت بھی کر لیتے, لیکن اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوگی, بیشک کوئی پارٹی ہو, یہ ایک میجورٹی ووٹ سے انشاءاللہ تعالی یہ اپروو بھی ہوگا. اور اس کے نفاذ اور تشریح دو چیزیں ہیں. عام چیزوں میں ہماری سپریم کورٹ بہت سی چیزوں پہ تشریح کر کے نیا قانون بنا رہی ہے. ان چیزوں کی تو تشریح آج سے 1400 سال پہلے ہو چکی ہے. تو میرے خیال سے اس میں ہمارا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے, اس میں کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے, اس میں نفاذ کی ضرورت ہے. اور نفاذ کے لیے آپ جو لائے عمل کریں گے, چاہے وہ تحصیل سطح پہ ہو, وہ ملکی سطح پہ ہو, انشاءاللہ تعالی ہم اس کا ضرور حصہ بنیں گے. اور میں انفرادی حیثیت میں یہ دین, یہ ہم سب مسلمانوں کا دین ہے, اس کی جو زیادہ
خدمت وہی کر سکتا ہے جو اس کے بچاؤ کے لیے، اس کی فروغ کے لیے کوئی کام کر سکے. تو میرے خیال سے یہ آخریت کا بھی بہترین ذریعہ ہوگا. اور ہمارے دستور میں لکھا ہے کہ اسلامی نظریہ پاکستان اور دستور اسلام اور سپرمیسی اللہ تعالیٰ کی، اس کو نافذ کرنا ہم پہ فرض بن چکا ہے. میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، مفتی حیدر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شبیر عثمانی صاحب بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، ملک اظہر صاحب آئے ہیں، سارے میرے بزرگ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، انجمن تاجران بیٹھے ہیں، اور بالخصوص میڈیا. آج ہم یہاں کوئی بھی بات کریں، ہماری کوئی بھی تحریک ہو، ہمارا کوئی بھی ایجنڈا ہو، وہ عام آدمی کی زبان پہ نہیں آ سکتا ہے، ان کے دلوں میں وہ طاری نہیں ہو سکتا جب تک یہ میڈیا نہ ہو. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. آج ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام شعبۂ زندگی کا لفظ استعمال کر کے اور احباب کو اس میں مدعو کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء اسلام فا، تحریک لبیک پاکستان، انجمن تاجران، ٹیکسلا بار کونسل، پاک مرکزی میلاد کمیٹی، اور یہاں ایوب زرگر صاحب چودھری گروپ کی طرف سے مجلس علماء ٹیکسلا پاکستان، تحریک انصاف پاکستان، مسلم لیگ نون، اور ہمارے ملک اظہر بھٹا صاحب، پاکستان رائے حق پارٹی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اور ان تمام کے ترجمان اور نمائندہ جو ہماری میڈیا اور صحافی برادری ہے، آپ سب حضرات کا شکریہ. ہمارے بھائی میر فاروق صاحب ہمیشہ کڑوے اور میٹھے ہر گھونٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جس کا بڑا کوئی نہ ہو شیطان اس کا بڑا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کبرنا موت الکبرا، جب بڑے مر گئے ہیں تو ہم بڑے ہو گئے ہیں. تو میرے بڑے بھائی اور ہماری شہر کی جو عزت ہے دور دراز تک، یہ ہمارے نمائندہ اور دین کے ترجمان بن کر کے تشریف لے جاتے ہیں. اس وقت ہمارے جتنے بزرگ ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کی جگہ پہ ہم مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب کو اپنا بڑا بھائی بھی سمجھتے ہیں اور دینی نمائندہ بھی سمجھتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کی اس مجلس کے اختتامی کلمات کے ساتھ دعا کروا دیں. رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تنظیم اہلیان ٹیکسلا کے اس پلیٹ فارم سے تمام بھائیوں کا اس مقام پر ایک انتہائی حساس ایشو پر مل جمع ہونا، اس مسئلے پر میں بالخصوص تنظیم اہلیان ٹیکسلا کو اور جتنے شرکاء ہیں مذہبی، سیاسی، سماجی زعامات سمیت، میڈیا سمیت سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. مفتی حیدر علی صاحب دامت برکاتہم نے ہم سب کو جوڑا ایک الفی کی حیثیت سے، جس طرح الفی سب کو جوڑ دیتی ہے، یہ ایک گلدستہ بنا ہے، اور الحمدللہ ایک اچھا پیغام انٹرنیشنل سطح پر آج جائے گا ٹیکسلا والوں کی غیرت کا. میرے عزیزوں، 3 باتیں عرض کرنی آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے، لیکن منافق نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے ازل سے عزت اپنے رسول کے لیے اور بالخصوص ایمان والوں سے مراد وہ لوگ ہیں. جب قرآن کریم یہ اصطلاح استعمال کر رہا تھا اس وقت دنیا میں جو ایمان والے موجود تھے، یعنی صحابہ اکرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس وقت اللہ فرما رہا ہے کہ عزت میری ہے، رسول کی ہے اور ان لوگوں کی ہے. لہٰذا آج اگر کوئی ان کے خلاف تبرہ کرے یا ان کی عزت کو تسلیم نہ کرے تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ ایک بندے کو کلیئر کر دے تو سول کورٹ، سیشن کورٹ اس کے خلاف اول تو اختیار ہی نہیں رکھتی، اور اگر کہہ بھی دے تو اس کی ویلیو کوئی نہیں رہتی. تو ان کو عزت دینے والا اللہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے مستند کتاب میں واضح فرما دی ہے. دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مختصر سا ٹکڑا ہے، من اذاہم فقد آذانی، کہ جس نے صحابہ اکرام کو اذیت دی اور اہل بیت کو، اس نے مجھے تکلیف دی ہے. آج ناموس صحابہ کا بل پاس ہوا، اور جن لوگوں کو اللہ نے اس عظیم کام کے لیے چنا انہوں نے اپنا کردار ادا کر دیا. اور سینٹ بھی جن کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہوگا یہ رحمت انہی کے حصے میں آئے گی، اور جو لعنتی ہوگا وہ ازل سے لعنتی ہوگا.
اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر صحابہ کرام کو عزت دی، رسول اللہ نے اس کا تحفظ کیا، اور ہر دور میں آج تک مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے درجے میں ان کو بسا دیا کہ آج ہمارے ماں باپ کی توہین کوئی کرے، بہن بھائیوں کی، قبیلے کی، تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، معاف کر دیتے ہیں، گلے لگا لیں گے، نظر انداز کر دیں گے۔ لیکن ان شخصیات کو رب نے اتنی عزت دی ہے کہ ان کے دشمنوں سے تو ہم تعلق بھی رکھنا برداشت نہیں کرتے، اور ہمیں ان کو معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اور رسول اللہ نے اپنے پاس رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ مجادلہ میں کہ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ یہ سورہ مجادلہ کے آخری رکوع میں ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں آتے ہیں، مقابلے میں، فرمایا وہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اور اللہ نے یہ بات لکھ دی اپنے قانون میں کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ فرمایا کہ اللہ طاقتور ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ آج جب ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، علماء اکرام، سیاسی حضرات، زعماء اٹھ رہے ہیں، تو جب اللہ خود ہی اتنا طاقتور ہے تو ہم کیوں اٹھ رہے ہیں؟ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسباب کھڑے کیے ہیں۔ یہ دین اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ ہمارے دلوں میں آتا، نبیوں رسولوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ ہدایت کے لیے بھی اللہ نے بندے چنے، انتخاب کیا، دنیا میں بھیجا، اسباب کھڑے کیے، اور دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے اور اس نفاذ کے لیے بھی افراد کا چناؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو تمہارے اوپر دینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرو، اور اگر خدا نہ خواستہ تم میں سے کچھ لوگ اس ذمہ داری سے بھاگ گئے اور پھر گئے کسی بھی مصلحت کے تحت، تو میں تمہارے سامنے میری کوئی کمزوری اور مجبوری نہیں، بلکہ پھر ایک اور بات ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو پھر یاد رکھنا اگر تم بزدل بن گئے تو اللہ ایک ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے وہ نرم دل ہوں گے اور کافروں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں کسی قربانی سے کبھی بھی دریغ نہیں کریں گے وہ۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور جتنی مرضی ملامت کرنے والے انہیں لعن طعن کریں ان کے دل میں اس چیز کا خوف بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں میں ایسے لوگوں کو کھڑا کر دوں گا۔ اور آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو موقع دیا اور ساتھ یہ بات بتائی کہ تم میری مجبوری نہیں ہو، میں نے تمہیں چنا ہے اس کام کے لیے کہ اس نبی کے ایک بازو بنو اور کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ ہجرت کرو، مال دو، ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جنگوں میں کھڑے ہو جاؤ، جہادوں میں کھڑے ہو جاؤ، اس نبی کو اکیلا نہیں چھوڑنا تم نے۔ اور سورہ توبہ میں کیا فرمایا کہ اس وقت بھی اللہ نے اس نبی کو تنہا نہیں چھوڑا کہ جب دو تھے غار میں اور ساری دنیا پیغمبر کی جان کے پیچھے تھی، اور اللہ نے تو اس وقت بھی اس نبی کی نصرت کی ہے۔ تو اللہ اس نبی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس کے مشن کو آگے لے کے جائیں گے۔ لہٰذا اے ایمان والو تم اس نبی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جب تم کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد اتر جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ تم ہٹ گئے کسی بھی وجہ سے تو پھر اللہ تمہارا محتاج نہیں۔ پارہ 26 سورہ محمد کے آخر میں فرمایا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے، اللہ اور رسول کے قانون اور دفاع اور غلبے سے اس میدان سے پیچھے ہٹو گے، تو پھر تمہاری جگہ اللہ بدل کر ایک ایسی قوم کو لائے گا کہ جن کی مثال ہی تاریخ کائنات میں کوئی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے چنا ہے اس کام کے لیے، آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں۔ ٹیکسلا میں لاکھوں لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ان مقدس چہروں کو رب نے آج اس مسئلے کے لیے چنا، اور اللہ بتا رہا ہے کہ میں ہر دور میں ہر خاندان سے اپنے انتخاب پر بندوں کو لاؤں گا، میڈیا سے بھی، سیاست سے بھی، علماء سے بھی، زعماء سے بھی، سماج سے بھی، اور آپ کے سامنے الحمدللہ دینی غیرت کا ثبوت دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی قربانی پر فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ اکٹھا ہونا میڈیا پر جب یہ پیغام جائے گا اور کئی شہروں میں آپ بنیاد بن جائیں گے اس چیز کی، آپ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ یہ قوت بنے گی، اور سینٹ میں بھی کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس بل کے خلاف وہ اپنی رائے دے سکے، اس لیے کہ مسلمانوں کا ملک ہے، 1.5 کروڑ لوگوں نے قربانی دی ہے اس پاکستان کو بننے کے لیے، اور ہر طبقے نے قربانی دی ہے۔ ہم بے شک جس طبقے سے بھی ہیں، لیکن پہلے ہم مسلمان ہیں،
اس لیے آئندہ بھی استاد صلاح الدین صاحب نے، مفتی صاحب نے ہمیں یاد کیا، آئندہ بھی جس عنوان پر جو مسلمانوں کا ایشو ہے، ملک پاکستان کا ایشو ہے، اسلام کا ایشو ہے، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور آج پشاور کے سانے پر بھی الحمدللہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی عمار خان صاحب نے کیسے ذکر کیا کہ وہ جو ابہام وغیرہ تھا نا کچھ، وہ بھی ختم ہو گیا اس سے، اور مذہبی طبقہ کبھی بھی دہشت گردی میں انوالو نہیں رہا، یاد رکھیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دہشت گردی اور جہاد کی ڈیفینیشن میں کوئی واضح فرق نہیں سمجھا۔ امریکہ کا جب مفاد تھا تو وہ چیز جہاد تھی اور ہم مجاہد تھے، اور جب اسی کا مفاد نہیں رہا تو وہی جہاد مجاہد وہ دہشت گردی بن گئی، اور اس میں فرق نہیں ہو سکا کہ مجاہد کون اور دہشت گرد کون ہے۔ یہی افغانستان کے لوگ کل مجاہد تھے روس کے خلاف جب تھے، پاکستان میں دفاع افغانستان کونسلیں بنی، مجاہدین کے ساتھ دفتر کھولے، معسکر کھولے، علماء جہاد پہ تقریریں کی، ہمارے ملک کے اداروں نے بھی کہا کھڑے ہو جاؤ مجاہدوں کہ آج کشمیر میں اور ہر جگہ تمہاری ضرورت ہے، اور اسی ممبر سے آواز اٹھی اور قوم نے یوں کھڑے ہو کر جان بھی دی اور پیسہ بھی دیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب امریکہ کا مفاد پورا ہوا، اب اسی نے جنرل مشرف کے دور میں کہا کہ تمام تنظیموں کو بین کر دو، یہ دہشت گردی، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اب یکدم ہماری قوم نے یہی سمجھا کہ واقعی یہ سارے بیچارے دہشت گرد ہیں، اور انہی علماء کو پکڑ کے کیٹیگریوں میں ڈال کے جیلوں میں ڈالا، تنظیموں کو بند کر دیا، اور مسلمان بھی جگہ جگہ کئی بیچارے ان علماء کے خلاف بولنے لگ گئے اور مجاہدین کے خلاف۔ وہ جی یہ تو صحیح لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، ایمان میں تزلزل نہ آنے دیں، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ اور رہا آخری بات عرض کرتا ہوں، قرآن پاک کی توہین ہوئی ہے تو یہ ابھی کی نہیں ہے۔ آپ پوچھئے حضرات علماء کرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول کے خلاف گندے اشعار بولتے تھے، بکواس کرتے تھے، محمد کی بجائے مزمم کہتے تھے، اور یہ قرآن کریم میں احادیث میں تفصیل ہے۔ اس وقت بھی باز نہیں آئے، صحابہ کرام حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کی بیویوں کے خلاف گندے اشعار اور شعر و شاعری کرتے تھے۔ اور پوچھئے مولانا اکرم شاکر صاحب سے، کیا حدیث میں نہیں کہ رسول اللہ نے باقاعدہ مجاہدین کو حکم دیا کہ جا کر اس شخص کو قتل کرو، اس کو قتل کرو؟ اور کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سربراہ تھا، اس نے جب اللہ کے رسول کی توہین کی اور بکواسات کیے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کے اس جذبے سے ڈریں گے، صرف آپ کی تقریر سے نہیں، کہ یہ اس زبان کو نہیں سمجھ رہے، تو آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ صحابی کو بھیجا اور راتوں رات اس کا انجام، اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اور صحابہ کرام کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ تو مسلمانوں کو کچھ میدان میں اپنی جرت دکھانی پڑتی ہے، اس کے لیے احتجاج ہے، جلوس ہے، آواز ہے، تقریر ہے، اور کوئی بھی ایسا موقع جب آئے آپ کو اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں قوت دکھانے کا کہ ہم حاضر ہیں، بس اللہ پھر مدد کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ ہم سارے شانہ بشانہ ہمیشہ اس مسئلے میں چلیں گے، اور انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے تو جو چند عناصر ہیں صحابہ کے اور اہل بیت کے تحفظ سے اس بل پہ اچھل کود کر رہے ہیں، وہ جراثیم مر جائیں گے آپ کی جرت دیکھ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت عمر کے بارے میں کہ یہ عمر وہ شخص ہے کہ جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستے ہی چھوڑ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کیوں؟ کہ حضرت عمر میں جرت اور غیرت بہت زیادہ تھی، وہ بالکل لچک نہیں دیتے تھے کسی مسئلے پہ۔ اور آپ پڑھیں کتنی احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بندے نے کوئی بات کی، حضور کو بات پسند نہیں آئی، حالانکہ وہ کفر نہیں ہوتا تھا، اور حضرت عمر دیکھتے کہ اللہ کے رسول کے چہرے پہ غصہ، یکدم تلوار نکال کے کھڑے ہوتے، یا رسول اللہ اجازت دیں گردن نہ اتار دوں۔ یہ خدا کی طرف سے روب تھا ان کا تمام لوگوں پر۔ اور پردے کی آیات حضرت عمر کی اسی غیرت پہ واضح دلالت کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان ہیں، ہماری عورتوں کو یہ فتنہ باز لوگ رستوں میں دیکھیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، آپ اللہ سے التجا کریں کہ ان کو پردے کا حکم آ جائے۔ حضور نے فرمایا جب رب نے قانون نہیں اتارا میں کون ہوتا ہوں یہ سختی کرنے والا، وہاں سے اگر کوئی پیغام آئے تو میں بتاؤں گا، قانون اس کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے اس اندر کی غیرت پر قرآن پاک کی آیات اتار دی کہ عمر جو کہہ رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے، اس لیے آج کے بعد عورتوں کو کہہ دیں کہ بے پردہ مت باہر نکلیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ غیرت تھی جس سے شیطان ڈرتا تھا، اور حضرت عمر نے اپنے دور میں سپر پاور کو توڑا ہے، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اور اگر غور کریں گے تو کیا ہے؟ یہ اندر ایمان کی ایک وہ جرت اور طاقت تھی جس سے ابلیس سے لے کے نیچے تک سارے کام جاتے تھے۔ تو آج ہمیں تھوڑا سا اس غیرت اور قوت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جن کے اندر بیماری بھی ہے نا منافقت کی، یا کمزوری بھی ہے، ہمت نہیں کر پا رہے سینٹ میں کہ نہیں ہمارے لیے مسئلہ ہے،
انشاءاللہ ان کو قوت ملے گی اور وہ اس پہ دستخط کر دیں گے بڑی آسانی سے، اور انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت کے اس تحفظ میں ہمارا اور آپ کا کردار بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پکڑیں ایک ہاتھ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ یہ جتنے مسلمان بھائی ایک خیر کے لیے اور ایک کاس کے لیے جہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اے رب کریم ان کی اس کاوش اور قربانی کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی اس مل بیٹھنے کی اس کاوش اور اس نقطہ اتفاق پہ جو یہ جہاں اکٹھے ہوئے، یا اللہ صرف تیرے اور تیرے رسول کی محبت کی بنیاد پر اکٹھے ہوئے، قرآن کی عظمت کی بنیاد پر، اے رب کریم یا اللہ اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے صحابہ اور اہل بیت کے ناموس کا بل سینٹ سے بھی پاس کروا دے۔ یا اللہ ہر رکاوٹ جو تیرے علم میں ہے یا اللہ اس کو توڑ دے۔ یا اللہ قرآن کریم اس ملک کا نظام بنا دے، جس طرح مولانا زکریا صاحب نے ذکر کیا۔ یا اللہ اس قرآن کو اس ملک کا آئینی حیثیت سے یا اللہ اس آئین کو نافذ فرما دے عملی طور پر۔ یا اللہ اس قرآن کریم کو عملی طور پر پاکستان کا دستور بنا دے۔ یا اللہ اس کے لیے ہمارے بھائی جو اسمبلیوں میں ہیں، یا اللہ جو ان سیٹوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو قبول فرما۔ یا اللہ جو لوگ یہ درد رکھتے ہیں اور اس ملک کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ان کو اسمبلیوں میں جانے کا موقع نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عزت رفتہ نصیب فرما، اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ پشاور میں جو شہداء ہیں یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ملک کے اسلام کے مسلمانوں کے یہ دشمن ہیں جنہوں نے یہ حملہ کیا، یا اللہ ان کو جہنم واصل فرما۔ یا اللہ دنیا آخرت میں ان کو ذلیل فرما۔ یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو زیر فرما، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو زیر فرما۔ یا اللہ پاکستان کو صالح اور نیک حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ اندر اور باہر کی سازشوں سے پاکستان کو، اسلام کو، مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ میر فاروق صاحب کی اس کاوش پر، قربانی پر، یا اللہ ان کے کاروبار میں، جان میں، اولاد میں، نسل میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ اور بھی جتنے بھائی ہیں ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ استاد صلاح الدین صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر یا اللہ ہمیشہ قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ ان کو عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ مفتی حیدر علی صاحب ہمارے بھائی ہیں، یا اللہ تو ان کو مزید اپنے راستے میں قبول فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، دام درم سخن قدم یا اللہ ان کا تعاون فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یک جان ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کشمیر کے محاذ پر یا اللہ یہ مسلمان درد رکھتے ہیں، یا اللہ تو کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ بھارت کو اس کے عزائم سمیت خاک آلود فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مکینوں کو تو آزادی نصیب فرما۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔